تو میں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں روزے کے حوالے سے کہ یہاں توڑنے کا تو کفارہ ہے لیکن چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ روزہ توڑنے کا تو کفارہ ہے، 60 روزے رکھے لگاتار، نہیں رکھ سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یعنی 60 صدقہ فطر دے دے، جس نے توڑا ہے اس کا کفارہ ہے، لیکن بلا عذر شرعی جس نے رمضان شریف کا روزہ چھوڑا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اب زندگی بھر روزے رکھتا رہے نا، نفلی روزے جتنی بھی باقی اس کی زندگی پڑی، ٹھیک ہے نفلی روزے ہیں اللہ قبول کر لے، لیکن وہ زندگی کے سارے نفلی روزے سینکڑوں اور ہزاروں تعداد میں رمضان شریف کے ایک روزے کا ازالہ نہیں کر سکتے، اس کے برابر نہیں جا سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے نا زندگی بھر پھر وہ ہاتھ میں نہیں آتی۔ سیانے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں خطائیں بھی سبق ہوتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن سیانے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ خطا اپنے لیے سبق سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات، دانشور وہ ہوتا ہے، سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے، دانا وہ ہوتا ہے جو خطاؤں پر دوسروں کو رعایت دیتا ہے، خود کو رعایت نہیں دیتا، اپنا پاؤں وہ دوبارہ اس سوراخ کے اوپر نہیں رکھتا جہاں سے اس کو ڈنک لگا ہو۔ جب اسے پتہ ہو کہ یہ بہت بڑا اہم موقع تھا جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرتا، وہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے، وہ اس خطا سے سیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ پھر یہ موقع نہ آئے کہ ایسی عظیم نعمت جس کا زندگی بھر ازالہ نہ ہو سکے وہ نعمت میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے، پھر اس کی عمر بھر کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اور رمضان شریف بھی ہمیں کچھ ایسی نیکیوں کا عادی بنانے آتا ہے کہ جن نیکیوں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ نماز ہے نا، چھوٹ جاتی ہے، پہلے تو نہ چھوٹے لیکن چھوٹ جاتی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا متبادل قضا ہے۔ خدا نہ کرے جمعہ چھوٹ جاتا ہے، مسئلہ پوچھ لیتے ہیں جی شہر بھر میں پتہ کیا کسی مسجد میں بھی اب جمعے کا وقت نہیں ہے، کیا کریں؟ حضرات متبادل بتا دیتے ہیں کہ جناب اگر جمعہ رہ گیا تو نماز ظہر اس وقت میں ادا کریں، لیکن نماز عید اگر چھوٹ جاتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک شرعی مسئلے کی غرض سے، نماز عید اگر چھوٹ جاتی ہے، عیدین جو ہیں 2 عیدیں، تو پوچھ لیں اس کی کوئی قضا نہیں ہے، توبہ کریں، شرمندہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں، کیوں اتنی بڑی نعمت چھوٹی ہے جو سال کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ جناب کو نفل پڑھ لیں، نہیں، نفلوں کا اپنا ثواب ہوگا، ان 2 رکعتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قضا بھی نہیں ہے ان 2 رکعتوں کا۔ اس سے پتہ چلا ضروری نہیں کہ ہر نیکی کا متبادل ہو، ضروری نہیں کہ ایک موقع ہاتھ سے چلا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی اور نیکی بتا دیں جناب اس کا ازالہ ہو جانا۔ ہر جگہ ازالے نہیں چلتے، ہر جگہ متبادل نہیں چلتے، ہر جگہ کفارے ادا کر کے خانے پر نہیں کیے جاتے۔ رمضان شریف بھی ایک ایسا اللہ کا مہمان ہے نا، اگر ایک مہمان کی بے قدری ہو گئی نا، اگلے مہمان کی قدر اس مہمان کی قدر ہوگی، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوٹ گیا ہے نا، آپ نے عہد کر لیا ہے، بعد میں کوئی بات سن لی ہے، توبہ تائب ہو گئے ہیں، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اللہ معاف کر دے، وہ مہربان ہے۔ آپ نے کہا جی اگلے ماہ رمضان میں ایک روزہ بھی نہیں چھوٹے گا، اللہ نے موقع دیا، واقعتاً ایک بھی نہ چھوٹا، لیکن میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ چھوٹا ہے نا اس ماہ رمضان کا، عمر بھر کے نفلی روزے اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ ہر نیکی کا ازالہ نہیں ہوتا، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو چھوٹ گئیں تو پھر چھوٹ گئیں۔ تو بات پھر میں وہی جوڑتا ہوں جہاں سے تقریر شروع کی ہے کہ جب وقت زیادہ گزر جائے اور تھوڑا رہ جائے نا، تو پھر سمجھدار آدمی اپنے ساتھ رعایت نہیں کرتا،
مزید غفلت کا اس کے پاس موقع نہیں ہوتا، وہ پھر سنبھل جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے وقت تھوڑا رہ گیا۔ جوانی کے گناہ ان کا ازالہ، لیکن بڑھاپے کے بھی گناہ پھر اب ان کا ازالہ کہاں سے؟ شر کہولکم من تشبہ بشبابکم، روایت میں آتا ہے کہ ہے بوڑھا لیکن پھر بھی بدترین بوڑھا وہ ہے جو اب بھی خود کو جوان سمجھ کر غفلتوں میں جا رہا ہے، اب بھی اپنے آپ کو جوانوں کے ساتھ مشابہت دے کر مسلسل نظر انداز کر رہا ہے، مسلسل۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا چکا ہوں، میرا زیادہ وقت گزر چکا ہے، تھوڑا رہ گیا۔ ماہ رمضان اللہ کا مہمان، اس کے ایام بھی زیادہ گزر چکے ہیں اور تھوڑے رہ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ایک ایک گھڑی جس طرح قدر فرمایا کرتے تھے، پوری امت مل کر بھی وہ قدر نہیں کر سکتی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عبادتوں کا زور جو آخری عشرے میں نظر آتا تھا وہ پہلے 2 عشروں میں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ مہمان کی جدائی کا وقت قریب ہے، اللہ کے مہمان کی جدائی کا وقت قریب ہے۔ ہماری چونکہ عید قریب ہوتی ہے، ہم وقت کو اور زیادہ ضائع کرنا سیکھ جاتے ہیں، مال کے لالچ میں، شاپنگ کے چکروں میں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مہمان رخصت ہونے کو ہے، جو لوٹنا ہے لوٹ لیں۔ نہیں معلوم کہ سال کے بعد پھر زندگی میں یہ وقت دوبارہ ملنا بھی آئے، یعنی ہمارا ٹوٹلی نظام ہی الٹ چل رہا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا اور پھر ہم تک پہنچایا، اور نہ سیکھنے میں کسر چھوڑی نہ پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی، سیکھنے کا بھی حق ادا کر دیا اور محبوب کے دین کو محبوب کی امت تک پہنچانے کا بھی حق ادا کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ روٹین دیکھیں، اپنی بھی روٹین ہم دیکھیں نیکیوں کے حوالے سے، اور ان کی بھی روٹین دیکھیں۔ نام تو ان کا اصلی عویمر تھا، لیکن کنیت ابو درداء تھی، وہ اسی نام سے، اسی کنیت سے ہی مشہور ہیں۔ ان کی روزانہ کی عادت تھی صبح کی نماز پڑھنی ہے، عطا پتہ لے کر، معلومات لے کر، روزانہ یومیہ کسی نہ کسی بیمار کی عیادت ضرور کرنی، پوچھنا ہے اس کو، بیمار پرسی ضرور کرنی۔ دوسری عادت، کسی نہ کسی غریب اور مستحق کو تلاش کر کے حسب حیثیت اسے کھانا بھی کھلانا ہے یا کچھ نہ کچھ اسے صدقہ بھی دینا ہے، اس میں کوئی ناغہ نہیں، اس میں کوئی قضا نہیں، روزانہ کی روٹین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، صبح کو اٹھنا ہے اور یہ نیکی کرنی، سر اٹھاتے ہیں تکیے سے، اور پھر رات کو جب سر رکھتے ہیں نا تکیے پر جا کے گریبان میں جھانک لیں، اپنی روٹین کو بھی ہم دیکھ لیں خود، میں سمیت، سارا دن کہاں گزرتا ہے، کن کن کاموں میں گزرتا ہے، کس کس مصروفیت میں گزرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذرا غور سے سن لیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی گھوڑے کی خرید و فروخت کرنی تھی، ضروری کام پڑ گیا اس طرح کا، صبح کی نماز کے بعد وہیں پہ چلے گئے، جو بات چیت کرنی تھی۔ انتظار کرتے ہوئے یا بات چیت کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی، وہ جو روٹین تھی نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیمار کی عادت اور کسی نہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا یا صدقہ دینا، وہ وقت چلا گیا، وہ وقت گزر گیا۔ اب آگے تو اپنی اور کوئی مصروفیات تھیں جیسے صحابہ کرام کی تھیں، اب ان مصروفیات میں مصروف ہونا تھا، لیکن وہ جو وقت بچایا ہوا تھا روزانہ کا کہ اس وقت میں یہ نیکی ضرور کرنی ہے، وہ وقت ہاتھ سے چلا گیا۔ اب کیا کیا؟ کیونکہ صبح سے اٹھے تھے، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، خالی پیٹ تھے، نہار منہ تھے، شرعی مسئلہ بھی تھا، وہیں پہ کھڑے کھڑے نفلی روزے کی نیت کر لی، نفلی روزے کی نیت کر لی، اور نیت یہ کی کہ میرے مالک، میری روزانہ کی مصروفیت تھی کہ میں نماز فجر کے بعد یہ 2 نیکیاں ضرور کیا کرتا تھا، بیمار کی عادت، مسکین کی خدمت۔ آج کسی مجبوری کی وجہ سے یہ نیکی تو میرے سے نہیں ہو سکی، لیکن میں
اس کا متبادل نفلی روزے کی صورت میں نیت کرتا ہوں تاکہ میری کوئی بھی نیکی کا موقع ضائع نہ ہو جائے۔ یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج نفلوں کا جیسے جیسے پتہ چلتا جاتا ہے وہ نفل ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے جاتے ہیں۔ پتہ چل جائے نا کہ یہ لازم نہیں ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو ہاتھ سے گئی نیکی۔ جناب جب لازم ہی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا پوچھیں گے، نفلی صدقے کا نہیں پوچھیں گے۔ زکوٰۃ لازم ہے، نفلی صدقہ لازم نہیں ہے۔ حالانکہ روایت ہے ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، کہ تمہارے مال میں جو اللہ تمہیں دے رہا ہے صرف زکوٰۃ کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ پھر بھی غریبوں کے حقوق ہیں تمہارے مال کے متعلق۔ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، وہ تو لازم ہے، وہ تو فریضہ ہے، لیکن عادت ایسی بناؤ کہ صرف اپنے آپ کو فرض تک محدود نہ رکھو، خود کو فرض سے زائد عبادتوں کا، نوافل کا، نیکیوں کا بھی عادی بناؤ۔ اور ہمیں فرض بھی کیوں بوجھ محسوس ہوتے ہیں؟ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کی ذرا گہرائی میں جائیں۔ نفل تو نفل رہے، میں تو مثالیں نفلوں کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، صحابہ کرام ان مومنین کی، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرض کیوں بوجھ لگتے ہیں؟ ان کو فرض تو فرض رہے، نفلوں میں بھی سکون ملتا تھا، بے چینی تھی کہ اگر یہ نفلی نیکی رہ گئی اور اس کی جگہ میں نے کوئی اور نیکی نہ کی تو ازالہ کیسے کروں گا اپنی بے چینی کا۔ اور ہمیں فرض کیوں بوجھ محسوس ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید ہم مومن ہیں لیکن ابھی ہمارا مزاج مومنانہ نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب سا جملہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن شاید ابھی ہماری طبیعت مسلم نہیں ہو رہی۔ جب مزاج مومن بنتا ہے نا، جب طبیعت خود مسلمان بن جاتی ہے نا، بدی سے نفرت تب شروع ہوتی ہے، نیکی سے محبت تب شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بدی کی طرف رغبت اور میلان ہے اور نیکی بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو حلاوت ہے ابھی اس سے مزاج محروم ہے، اس سے طبیعت محروم ہے۔ اور رمضان شریف جو ہے وہ صرف ہمیں مومن نہیں بناتا، ہمارے مزاج کو مومن بنانے آیا ہے۔ وہ صرف ہمیں مسلمان نہیں بناتا، وہ ہماری طبیعتوں کو مسلمان بنانے آیا ہے، کیونکہ العادت طبیعت ثانیہ، انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ محتاط لوگ جن کی اپنی اے سی والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں بھی اے سی مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے چلاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر جسم اس ٹھنڈک کا عادی ہو گیا اور مجھے تھوڑا سا بھی وقت جب ٹھنڈک کے بغیر گرمی میں گزارنا پڑا، نہیں گزارا جا سکتا۔ رو صاحب ایسی بات ہے یہ نہیں؟ دفتروں کے افسر جب عادی بن جائے نا اے سی کے، تو پھر اس وقت کیفیت دیکھا کریں جب گرمیوں میں بیچارے باہر نکلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ طبیعت، مزاج، جسم، فطرت عادی بن گئی ہے۔ اب عادت سے ہٹے، بے چینی شروع، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے خود کو نیکیوں کا عادی بنا لیا تھا۔ وہ مسلمان تو اعلیٰ مسلمان تھے ہی تھے، لیکن ان کا مزاج بھی کمال کا مسلمان تھا، ان کی فطرت، ان کا ظرف، ان کا باطن بھی اعلیٰ قسم کا مومن تھا۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے لکھا کہ ان کمال الایمان یکون الطبیعۃ تابعۃ للشریعۃ، کہ ایمان مکمل ہی مومن کا تب ہوتا ہے جب اس کا مزاج شریعت کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمیں وہی نیکیاں اچھی لگتی ہیں جن کا ہماری انا سے ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ آپ آزما لیں، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ سے۔ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، کیا ہے؟ نماز ہے، پڑھنی ہے، روٹین ہے، ہماری عادت ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے بھی، چلیں جی، اللہ کے گھر میں سکون بھی ملتا ہے۔ باہر نکلیں، خاندانی امور میں آئے، جہاں انا پلتی ہے وہاں قرآن سنائیں، وہاں حدیث سنائیں، وہاں بزرگوں کا فرمان سنائیں۔ اب انا زور آور ہے اور قرآن و حدیث کا زور گھٹ گیا ہے۔ کیوں؟ مزاج ابھی ایمان سے دور ہے۔ اس نفسیاتی مرض کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور جب مزاج، نفسیات، طبیعت جب وہ ڈھلتی ہے نا ایمان کے سانچے میں، پھر صرف بندے کو سننا ہوتا ہے، سر خود بخود جھک جاتا ہے، پتہ چل جائے کہ اللہ کا فرمان آگے ہے،
حضور کا فرمان آ گیا. اب اناؤں کو پشت بندہ کر دیتا ہے لیکن قرآن و سنت کو کبھی پشت نہیں کرتا. قرآن و سنت کو کبھی پشت نہیں کرتا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ مومن مرد ہے یا عورت ہے، اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے اختیارات کو ختم کر کے اللہ اور اس کے محبوب کے پسندیدہ چیزوں کو خود پر نافذ نہ کر دے. یہ بڑی بات ہے. ایک ہے ہماری پسند، ایک ہے اللہ اور اس کے محبوب کی پسند. اپنی پسند کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے محبوب کی پسند کو اختیار کر لیں. فرمایا یہ ہے مومن کی نشان. قرآن مجید کی 33 نمبر سورت سورہ احزاب آیت نمبر 36، یہ اس کا ترجمہ میں اور مفہوم آپ کو سنا رہا. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں تیری بیٹی کا جو رشتہ ہے نا وہ میرے فلاں غریب صحابی کے ساتھ ہو جائے. تھا مشورہ، حکم نہیں تھا. حکم کا تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، مشورے میں ادب کے ساتھ معذرت کی جا سکتی ہے. تھا مشورہ، جائیں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لیں. مشورے میں یہ طے پایا کہ ظاہری اعتبار سے وہ صحابی جو تھے کانا قصیرا دمیمن، قد کے چھوٹے تھے، رنگ کے پکے سانولے تھے. مشورے میں یہ طے پایا کہ بیٹی کا جوڑ نہیں ہے، لہٰذا جا کر معذرت کی جائے. ذرا خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، گھر والے افراد بیٹھے ہیں، ذرا بات کو سنیے. اب والد صاحب جا رہے ہیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے، اور وہ بیٹی، جوان بیٹی، ساری گفتگو سن رہی ہے کہ رشتہ کس صحابی کا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی وضاقتہ کیسی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پسند کس کی ہے، رشتہ بھیجا کس ہستی نے ہے. اللہ ہماری جوان بیٹیوں کو ایسا باشرم اور باحیا بنائے اور ان کا مزاج ایسا بنائے. بیٹی پیچھے سے آواز دیتی ہے اتردون علی رسول اللہ امرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے میرے لیے آپ لوگوں کو ایک حکم دیا ہے، وہ حکم واپس کرنے جا رہے ہیں. اگر انتخاب میرے رسول کا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو لن یضیعنی، میرا نکاح اسی صحابی سے کر دو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے حضور کا جو فیصلہ ہے وہ صحابی کبھی میرے حقوق کو ضائع نہیں کرے گا، میرا حق ادا کر دے گا. کیوں؟ میرے اللہ کے محبوب کا جو ہے یہ فیصلہ ہے. اسے مزاج کہا جاتا ہے، جہاں اپنی پسند پیچھے، اپنے شوق ختم، اللہ اور اس کے محبوب کی پسند کو سب سے زیادہ سراہا جائے. اس کو ایمان والا مزاج کہا جاتا ہے. یہ جو 29 اور 30 دن کی مشق ہے نا روزے کی، یہ مزاج کو مسلمان بنانے کے لیے ہے. یہ مزاج کو مومن بنانے کے لیے ہے کہ خود تو مومن ہو ہی ہو، مزاج کو ایسا بنا لو کہ میلان نیکی کی طرف ہو جائے اور بدی سے ہمیشہ بچتے ہی رہو. اور اگر بدی ہو بھی جائے تو پھر ان لوگوں میں آ جاؤ جو بدی کرنے والوں میں بہتر بدی کرنے والے ہیں. یہ بھی جملہ آپ کو عجیب نہ لگے، جن سے برائی ہو جاتی ہے ایک صورت ایسی بھی ہے ان کو بھی بہتر کہا گیا ہے. آپ کہیں کہ جناب اچھائی کرنے والے تو بہتر ہو سکتے ہیں، بھلا برائی کرنے والے کیسے بہتر؟ ایک صورت ہے خیر الخطائین التوابون. ارشاد فرمایا ابن آدم سے غلطی تو ہو جاتی ہے، غلطی کرنے والوں میں بھی بہتر وہ ہیں جو جلد توبہ کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف کا زیادہ وقت گزر چکا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے. سیانہ آدمی کون ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ زیادہ وقت گزر چکا ہے اور تھوڑا رہ گیا ہے وہ جلد سنبھل جاتا ہے. یہ لوگوں کے اندر ہمارا نظریہ اور ہوتا ہے، ہماری انا ذرا سر اٹھا رہی ہوتی ہے نا، ذرا نہیں بلکہ ڈھیر ساری. لوگوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں کیا ہے، کیا کیا ہے میں نے، میرا جرم بتاؤ، کون سا میں نے گناہ کیا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کون سا میں نے جرم کیا. یہ لوگوں کے سامنے. لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے، ایک کونا ایسا ہے، ایک خلوت اور تنہائی ایسی ہے جہاں بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ پوری روح زمین پر مجھ سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں. کیوں بھئی؟ ابھی مسجد کے باہر کہہ رہے تھے کہ مجھے میرا جرم دکھاؤ، اب جب توبہ کے لیے اللہ نے توفیق دی اور بندہ تنہائی میں آیا نا تو اب تو دل کرتا ہے سارے جرم بندہ اپنے ذمہ لے لے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر معافیاں مانگ لے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی بہترین وقت یہی رمضان شریف ہے. اور سنیے یہ بات، کبھی ایک بات کئی باتوں پر بھاری ہوتی ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کے 113 صورتیں نہ ہوتی، صرف ایک صورت ہوتی نا انسان کی نصیحت کے لیے کافی تھی. کتنی بڑی بات ہے. 114 صورتیں، 30 پارے.
فرمایا 113 صورتیں باقی نہ ہوتی نا، عقل مند کے لیے جس کا ضمیر زندہ ہے، صرف ایک صورت عبرت کے لیے کافی تھی، نصیحت کے لیے کافی تھی۔ کون سی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور دوسروں کے خیر خواہ بن گئے، دلوں میں بغض نہ رکھا، نفرتیں نہ پالی، دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، حق اور صبر کی دوسروں کو بھی وصیت کرنے والے، صرف وہ کامیاب ہیں، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ امام شافعی فرماتے تھے 113 صورتیں نہ ہوتی، صرف ایک یہی صورت ہوتی، انسان کے لیے کافی تھی۔ لیکن یہاں تو پورا قرآن ہی کافی نہ ہو سکا، ہماری حالت یہ ہو سکتی۔ تو میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک روایت ہی کافی ہے ماہ رمضان کی بقیہ گھڑیوں کی قدر کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے، بد نصیبی نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں، جسے اللہ کے محبوب بد نصیب اور محروم کہہ دیں، اس کی محرومی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے وقت زیادہ بیت چکا ہے، رمضان شریف کی تھوڑی گھڑیاں رہ گئی ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف ہیں۔ میں اپنے نمازیوں سے بھی عرض کروں گا، وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے، آپ سے ہو سکتا ہے گھر کے کام کاج کے لیے جمع بیٹا ہے، متبادل ہے، اعتکاف ضرور کریں۔ اعتکاف کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری مساجد سے۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ گھر میں کچھ تعاون کر سکتے ہیں، اپنی خواتین کو اعتکاف کا گھر میں موقع دیں کہ جو بھی کام کاج ہے میں ہاتھ بٹا دوں گا گھر والوں کا، تم اعتکاف کر